سے میں نے خیر ان سے پوچھا کہ آپ نے پوچھا ہے کبھی آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہے ایسا؟ انہوں نے کہا بیکاز دے سے جب بھی اس کا کوئی ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں سن رہا ہوتا ہوں، آپس میں بھی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، دے سے کہ شادی جو ہے نا وہ ظاہر ہے پھر بہت آپ پھنس جاتے ہیں. یعنی آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہیں اور آپ پہ کوئی باؤنڈز نہیں ہیں، مطلب شادی کے بعد ایسا نہ ہو آپ پہ کوئی لمٹس لگ جائیں اور آپ کو بات ماننی پڑے. مطلب یہ بڑی کامن ڈسکشنز ہیں ہماری بچیوں کی. تو دیکھیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بھی کتنا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہے اور شادی کو کتنا نیگیٹو پورٹری کیا گیا ہے کہ شادی از آل اباؤٹ باؤنڈریز اینڈ لمٹس. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر ہم ایک ریلیشن میں انٹر ہو رہے ہیں تو ہمیں مل بھی بہت کچھ رہا ہے جیسے آپ نے کہا، یعنی یو ول بی اے مدر، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس پہ کیوں نہیں سوچتے؟ اولاد کی تربیت کرنا کتنا بڑا آنر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. کلین سلیٹ آپ کو مل رہی ہے اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ آن دیٹ اللہ رسول کے احکامات کے مطابق. اسی طرح آپ کو جیون ساتھی مل رہا ہے. یعنی کیا یہ اچھا ہے کہ آپ شادی نہ کریں اور ایئرز ڈاؤن دا لائن وین یو بیکم 40+ یا 35+ پھر آپ کو اچانک یہ جاگ آئے کہ نہیں شادی کر لینی چاہیے تھی. وین یو لک ایٹ چلڈرن آف ادر پیپل، when you look at those women who are surrounded by children and they are very happy with their family, they are very happy with their spouse، اور وہ انہیں ایک سہارا بھی ملا ہوا ہے سبحان اللہ، ایک بہت اچھا لائف پارٹنر بھی ملا ہوا ہے. تو یہ اچھا ہوگا کہ آپ کو بعد میں ریئلائزیشن ہو. تو یہ بھی میں آپ چاہتا ہوں آپ کے اس سے انشاءاللہ توسل سے کہ آپ سمجھائیں کہ شادی جب آپ کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں دینی پڑیں گی، اس میں آپ کی انڈیپینڈنس کمپرومائز ہوگی. کس نے کہا نہیں ہوگی؟ کوئی ایسا ریلیشن بتا دیں جس میں آپ کی انڈیپینڈنس کمپرومائز نہیں ہوگی، اس میں آپ کو دینا بھی پڑے گا اور ظاہر ہے ملے گا بھی بہت کچھ. تو اس پہ آپ ضرور کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں تبصرہ فرما دیں. ایک اور فینومینن ہے جو اس کے پیرالل ہے، میں اس کی طرف پہلے اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے یہ کم بچے ہونا. آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں برتھ ریٹ بہت گر چکا ہوا ہے، ایون افریقہ میں بہت کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ایک ہوا چلی تھی نا بچے کم ہونا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ نفسیاتی مسائل سامنے آئے. خاص طور پہ جاپان میں ہوئی گئی ریسرچز کے مطابق جہاں پہ 3 یا 3 سے کم بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بچے تو سرٹیفائڈ سائیکو کیسز ہوتے ہیں. اچھا، کتنی عجیب بات ہے. اور آپ کو یہاں پہ بہت کتنے پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کو زیادہ تر پھر کیسز یہی ملیں گے. یہ سارے جو 1-2 بچے ہیں یہ سارے کے سارے سائیکو کیسز ہیں. کس لحاظ سے سائیکو کیسز ہیں؟ ان کے پاس ایڈجسٹمنٹ کی لو اور دو کی صلاحیت ہی نہیں ہے جو کہ ہماری لائف سکلز ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اپارٹ فرام شیئرنگ ان کو نہیں آتی، ان کو ایڈجسٹ نہیں کرنا آتا، ان کو کم پر راضی نہیں ہونا آتا، ان کو حصے داریاں کرنی نہیں آتی ہیں. اور آپ دیکھیے لائف کی تو سب سے بڑی ضرورت ہی یہ، آپ کسی کارپوریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کارپوریٹ، پیپل ٹوگیدر اینڈ ڈوئنگ ون تھنگ. ٹھیک ہے، ٹیم ورک کے یہ قابل نہیں ہے، فیملی کے یہ قابل نہیں ہے، اپنے کمفرٹ زون سے یہ نکلنے کے قابل نہیں ہے. فیلئر مینجمنٹ کو تو آپ بہت ہی بڑی بات کر دیجیے. تو کہنے کا مطلب سارا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ لیتے ہیں کچھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں لگتا ہے شاید ہم بہت میزریبل کنڈیشن میں نہیں، ہم تو وہ لائف سکل سیکھ رہے ہیں جو کہ ہیومن لرننگ کے لیے اسینشیل ہے. اور یہ ہے کہ اس کو ہم بجائے انجوائے کرنے کے، ہم اور ہمارے پیرنٹس دیکھیں ہم جب بچے تھے اس وقت لوگ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، ان والے بچوں کو ہمیں کبھی کلاسز وغیرہ میں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. اب ہمیں ہر جو ہے نا وہ آسپیکٹ کے لیے ایک الگ سے جو ہے نا کوچنگ تلاش کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم پیرنٹس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھپائیں تو کہاں پہ کھپائیں، اور ہم بار بار پوچھیں کہ اچھا تربیت کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، ہم بڑے بڑے خاندانوں میں رہا کرتے تھے، ہمیں ڈانٹ بھی سننی آتی تھی، پیار بھی لینا آتا تھا. اب اسی کے اندر سے آپ اس بات پہ آ جائیے کہ یہ جو شادی کے بارے میں فیئر ہے یہ بیسیکلی فیئر آف چینج ہے. ہم چینج نہیں لانا چاہتے اپنی زندگی میں، وی آر اسٹیکنگ ٹو آور کمفرٹ زون. اور ہم سب کو پتا ہے کہ سکسیس لائز اے لٹل بیونڈ کمفرٹ زون. اس کا مطلب کہ وی آر ریڈی فار ہیونگ اینی سکسیس، اینی اچیومنٹ. اور ہمارا جو دین ہے وہ تو اس کے بارے میں بہت ہی ووکل ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع دعا ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی، قرآن مجید جو حدیث شریف میں آئی ہے، اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. سب سے پہلے انا نعوذ بک من الہم والحزن، ہم وہ والا فکر ہوتا ہے جو امپینڈنگ
डेंजर होता है, जिसको मैंने अभी परफॉर्मेंस प्रेशर एंग्जाइटी एंजाइटी हमें जो है, और हजन तो होता ही वो है जिसकी कोई बेस नहीं होती है, ठीक है, ओवर थिंकिंग, हाँ ओवर थिंकिंग, यानी आपको पता भी है ऐसा कुछ नहीं होना, लेकिन आपने फिक्र लगा के रखा हुआ है ऐसा होगा तो क्या हो जाएगी। ये जो आप शादी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके पास गारंटी कि ऐसा ही होगा, सही है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, इन्ना नाउज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न वल अज्ज़ी वल कसल। अज्ज़ का मतलब ये है थक जाने से, बेजार आ जाने से, वल कसल डिमोटिवेशन, और वल कसल से मुराद लेथार्जी, लेजीनेस, जो स्लॉथ है, जो इंसान को कुछ नहीं करने देती है। और स्लॉथ को क्रिश्चियनिटी में 7 डेडली सिंस में डाला गया, जो उसके है ना डांटे की इन्फर्नो, उसने स्लॉथ को अपने वन ऑफ द सिंस में रखा है। सही, क्योंकि ये स्लॉथ जो है ना, इनएबिलिटी टू डू एनीथिंग, ये आपको एक तो बहुत फियर का शिकार करती है, दूसरे ना करने का जो बर्डन है आपको उन डिप्रेशंस में ले जाता है जिनसे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर है वल बुखल, इस कैफियत के साथ एक चीज लाजिम आती है, इंसान अपनी जात की कोकून में अपने अंदर की डीमन का जो है ना वो शिकार हो जाता है, और बंदा किसी के साथ कनेक्ट कर ही नहीं पाता, ना किसी का भला कर पाता और अपना तो कर ही नहीं पाता। वल बुखल वल जुबन, और जुबन का तो मतलब डिमोटिवेशन है, कुछ होता ही नहीं है, सारा दिन बैठ के। मुझे कल परसों किसी ने बताया, मैं इतनी डिप्रेशन का शिकार हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम जो है वो सुबह का वक्त होता है। अच्छा। मेरे से बिस्तर से ये सोच के नहीं उठा जाता है मैं करूँगी क्या। अच्छा, कहती मैं रात को ठीक हो जाती हूँ, शाम तक मैं ठीक हो जाती हूँ। और कभी नोट कीजिएगा, ये लोग रात को जागते हैं और ये लोग सुबह सोते हैं, अपने डिप्रेशन को दबाने के लिए। आपके पास जितने केसेस आएंगे इनमें आपको ये वाली प्रॉब्लम मिलेगी। और रात को स्क्रॉलिंग है बहुत ज़्यादा, हाँ, to occupy oneself. हाँ, और आप जरा देखिए सही। अच्छा, फिर ये जो है ना, और गलबत दैन, एक अपना कर्ज का गालिब आ जाना, ये तो हमारे पाकिस्तानियों का तो है ही ना हम बहुत ज़्यादा मकरूज है। वक़हर रिजाल, और ये है कि मैन ऑफ दी जो अर्थ है उनका ना होना, यानी लीडरशिप ना होना, अच्छे इंसानों की कमी हो जाना, या गलबा आ जाना, गलबा, या वगलबत दैन, वो उसमें आता है जी, ठीक है। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें इन लाइन शैतान की तरफ से है। जो ला तहज़न किताब है ना, उसका पूरे का पूरा जो है थीसिस स्टेटमेंट ही ये है कि शैतान को शिकस्त दो। ये किताब है डॉक्टर आइदल करनी की, ये मैं रिकमेंड भी कर दूं ऑडियंस को, डोंट बी सैड। और इसकी 10 लाख कॉपियां जो है ना वो फरोख्त हो चुकी हैं, बल्कि अगर आप इसका डेटा निकालेंगे इस वक्त इससे ज्यादा इंक्रीज हो गया होगा। अच्छा, जी, अच्छा। डॉक्टर आइदल करनी जो है ना, ये सऊदी अरब की जो NLP फेडरेशन है, ये उसके प्रेसिडेंट थे। ही वाज अ साइंटिस्ट, along with that he was a sheikh as well, scholar as well। इतनी कमाल की ये किताब है, और पता नहीं दुनिया की कितनी जुबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। बल्कि ये जितने हमारे यंगस्टर ट्रॉमा से जा रहे हैं, साइकोलॉजिकली बड़े अपने आप को समझते हैं डिफिकल्टी में, वो इनको बनाए विजन कि मैंने भी डॉक्टर आइदल करनी बनना, स्कॉलर भी बनना है, साइकोलॉजी, इट्स नेवर टू लेट। मैंने दूसरों को बताना है, इंशाल्लाह बुक्स लिखनी है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये आपने जो है ना ज़बरदस्त बताए, सारी जो टाइप्स हैं